اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء کون و معزز خواتین و حضرات، آج مرخہ 2 نومبر 2025 اتوار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن حکیم کا آغاز جو ہے سورہ المزمل ہے، 73 نمبر ہے، صفحہ نمبر 748، 748 صفحہ ہے۔ اس کی جو آیت ہے 9 سے شروع کرتے ہیں، 9 سے۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء کرام، میرے معزز رفقا، یہ جو ہمارے دروس ہیں یہ کوئی روایتی درس نہیں ہے، روایتی ترجمہ پڑھ لیے تشریح کرنی، وہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، ہمارے اس کا فضل و کرم ہے کہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں سمجھایا ہے اس نے قرآن، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سچی لگن والے کو راہ دیتا ہے، واقعی راہ دیتا ہے، اس کو نہیں آتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا وتیرہ، دن کو بھی کام کر رہے ہیں جد و جہد مسلسل، اور راتوں کو قیام میں بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مذہبی پیشواؤں نے یہ عقائد وضع کیے ہیں، یہ ساری نفل پڑھ دے رہے ہیں، نفل کر دے رہے ہیں، پھر زیادہ ٹائم ہے نا وہ پڑھنے سے۔ اللہ کے بندے ان کے ذمہ جو ڈیوٹی تھی اتنی بڑی، سب مگر مچھوں کو ان کے گلے دبا کے انسانیت کو آزاد کرانا، یہ تھا ان کا صبر سے بڑا مشن۔ اور ساری رات نفل میں گزار دی، صبح کیا کرے گا بندہ؟ آرام تو ملے ہی نہیں۔ اللہ کو کہنا پڑا یار ذرا کم کھاتے، نہ زیادہ کھلو کر، تھوڑا نیند میں لینی چاہیے۔ ساری رات پلاننگ، پوچھ کے دیکھیں جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں، انقلاب برپا کرتے ہیں، ان کو راتوں کو نیند آتی، دنیا بھی آپ اس کو پتہ کریں کیسی راتیں گزرتی ہیں، نیند نہیں آتی ان کو۔ اور میں بتاؤں مومن جو ہوتا ہے وہ سویا بھی جاگ رہا ہوتا ہے، وہ غفلت نہیں جاتا، غفلت کی نیند نہیں ہوتی مومن کی۔ ہمارے پاس ایک ساتھی آتے تھے، میں نے پوچھنا حضرت سو گئے؟ کہنا کیا بات کر رہے ہیں آپ، سو گئے؟ وہ بندہ نیند کی جاگتا رہتا ہے، قرآن کی گلاں کر رہا سی میرے نال بڑی۔ تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ دن کی جدوجہد سے گزرا، ٹکراؤ اور تصادم اپنے گلے پہ آ لینا، اور رات کی نیند پہر میں اس کی متعلق ہی اپنی سکیمیں بناتے رہنا، اپنی اس میں کھو جانا، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ انقلابی صورت ہے، میں نے عرض کیا آپ کو پہلے بھی، انقلاب برپا کیا ہے صورت نے ان کے اندر۔ یہ ایسے نہیں ڈالا کے پڑھ مزمل کیا پتہ مزمل کیا ہونا ہے۔ یہ جتنے بھی علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے ذرا تراجم اور ویڈیو سن کے دیکھیں، ان کے پاس یہ ترجمہ ہی نہیں آئے گا، یہ ایسپیکٹ ان کے سامنے آئے گا نہیں۔ یہ ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے جو یہاں پہ آ کے وائنڈ اپ ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ہزاروں سال نوح سے شروع ہے یہ جہاد، اور وہ مالا جو مالدار طبقات تھے ان کے مد مخالف کھڑے ہو جاتے تھے۔
ہزاروں سال کی تاریخ ہے رسول کے پیچھے، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی نے یہی پکارا، اے قوم اللہ کے عبادی، اللہ کے ابدیت خیال، اللہ کے ابدی۔ تو کچھ قابو آئے، کچھ نہیں قابو آئے، تو ان پر آخر اختتام ہوا تھا ان قوتوں کا، باطل قوتوں کا، کلا کامہ کیا تھا رسول نے۔ ابھی اس کے اندر ہی انشاءاللہ چیزیں آتی ہیں، آپ کو سمجھ لاگے پہ۔ یہ دیکھیں 9 نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رب المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب میں کس کی ربوبیت چل رہی ہے؟ اللہ کے، یعنی پالن ہار کون ہے مشرق اور مغرب میں؟ میں نے حوالے بھی دی تھے لاسٹ ٹائم، اور بھی اس کے ساتھ حوالہ جاتا ہے، رب المشارق و رب المغرب، مغربین مشرقین اللہ نے دیے ہیں ڈاکٹر۔ فرمایا رب المشرق والمغرب، جب آپ کو بتا دیا گیا کہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، ہر قسم کی ضرورت پوری کرنے والا اس کو رب کہتے ہیں۔ مشرق میں مخلوقات، مغرب میں کون پھر کون کر رہا ہے؟ اس کا نام ہی اللہ ہے اور رب ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، یہ لفظ آ کر ذہن میں ٹھکرے آ کر نیند ہی نہیں آئی جو آگے بات آ رہی ہے۔ جب آپ نے سمجھ لی بات کہ اللہ ہی رب ہے مشرق اور مغرب کا، تو یہ کون سے صدر بادشاہ بنی پھرتے ہیں؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ ان کو تو بتایا جا رہا ہے، مکے والوں کو رب اپنے کو کہلاتے تھے نا، ان کے بات کا جواب آ رہا ہے۔ مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے۔ یہاں بھی کتنے رب؟ 40 رب ہیں اس وقت ٹاپ موسٹ پاکستان کے اندر، پتہ ہے آپ کو؟ انفارمیشن ہے، 40 کی لسٹ آئی ہے، ٹی وی میں دکھایا، ہمارا میں آیا۔ ایسے وقت پاکستان کے 40 بڑے رب ہیں، تو ان کے لیے نبی سے کام جدوجہد والا بندہ آ سکتا ہے؟ اس کے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس جیسی جدوجہد کر سکتا ہے کوئی مولوی پنڈت صوفی نہیں کر سکتا، نہ عام آدمی کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، میری شہنشاہی ہے، میں ہی میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہوا۔ فرمایا فاتخذوا وکیل، اور اس کو پکڑ لو وکیل اپنا، میچ کر دینے بہ کے درس قرآن وہ خلاف کری جاندے۔ فاتخذوا وکیل، اس کو اپنا نگران اعلیٰ مقرر کر لو، اس کو وکیل کر لو اپنا، ان رچھوں کے سائے سے نکلنے کے، چنگل سے نکلنے کے لیے۔ یہ ریچھ ہیں 140 بندے ٹاپ تے آئے نا پاکستان کو، بلے بڑے بڑے مگرمچھ جو اربوں میں ہیں، ان کی پیسہ پراپرٹی آپ سنتی ہوں گے، ان کی لسٹ شائع ہوئی ہے، 40 رب ہیں اس وقت۔ اس کے پیچھے تو لائن لگی ہے، اور ان کے سب کا رب امریکہ ہے۔ 2 فلانے اعظم ہے اس کے وقت دنیا، گاڈ فادر وہ ہے۔ اس طرح سمجھ آتا ہے قرآن۔ ان کے کیسے نکال کے دیکھیں، ایسی بات کرتے ہیں تو کیوں؟ یہ ان کے خود جو ہے نا منافع کار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ان کے مدارس چلتے ہیں۔ بڑے بڑے کیساں، بڑے بڑے گلے پھاڑ کے باتیں کر کے گئے ہیں، کئی ہیں، آپ بھی ہیں ان کے اعلی کار۔ یہ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، اور مزمل تو اس کی جان ہے۔ مزمل نے آپ کے پکڑا تھا ان کو، جنہوں نے دن رات جد و جہد کی۔
ٹاپل ڈاؤن کیا انہوں نے آگے فتح حزو وکیل. یہ کہنے کے بعد آپ دیکھیں کیسی آیت آ رہی ہے. کیا کیا نہیں ہو رہا تھا رسول کے ساتھ. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ جَمِيلًا. کیا کہہ رہے تھے, کیا ان کے خلاف چل رہی تھی موومنٹ. یہ کھلا رہنے دو, وینٹیلیشن ہوگی. وَذَرْنِي, اللہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو ان کے لیے. وَذَرْنِي, کن کے لیے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ پیشنس دکھائیں, آپ صبر سے چلیں. اے رسول, مکے میں نے اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ ٹھکراؤ تو صدم شروع کر دیں. مکے میں نہیں اجازت دی, پکا کیا ان کو جیسا پہاڑوں کی طرف یا اسے بھی سخت کوئی چیز. صحابہ کو کھڑا کرنا تھا. فرمایا جو کہہ رہے ہیں کہنے دو. وَاصْبِرْ, آپ نے پیشنس دکھانی. مومنٹ ہی انسانیت کو بے روح انسانیت, بے نور انسانیت, جیسے آپ ہم ہیں جیسا حالات میں, یہ مال تھا. ان کو نکال کے نور کی طرف لے کے آنا کوئی آسان کام نہیں تھا. یخرجہم من الظلمات الی النور لے کے آنا. فرمایا آپ صبر کرو اور ایسے کرو. واہجرہم, ایک ایک لفظ آپ خود ہی ترجمہ کریں. حجراً جمیلا. اے رسول, آپ اسے لفظ اختیار کرو, ہجرت کر جو. واہجرہم, ان سے آپ علیحدگی اختیار کرو. اور کرنی کیسے؟ جمیلا. ان کو یہ محسوس نہ کریں کہ یہ جو بندہ ڈپریشن کی شکار ہے. نہیں, برابر ہے میری کہنا. جمیلا, خوبصورت انداز سے آپ علیحدگی کی صبر و تحمل سے علیحدگی کر لیں. وہ روش تھی ان کی پیداوار. ابھی جی بھی میں بار بار ان کو فٹ کرنے کی ضرورت ہے آیات کی روشنی. 40 لسٹ بنی ہے جن کے ہاتھ میں ساری دولت ہے. عرب ملینرز بلینرز آپ کو اٹھنے دیں گے؟ یہ قرآن کی بات کرنے دیں گے؟ گلا گھونٹ دیں گے اسی وقت. تسی کے اتنے آ گئے نویں قرآن بولنے والے. واہجرہم حجراً جمیلا. نہایتی جو آپ نے لفظ بولا صبر و تحمل, خندہ پیشانی کے ساتھ علیحدگی کر لیں آپ. اور آگے کیا کہہ رہا ہے شکور صاحب, غور سے سنیں. وَالظَّنِّ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. ایک ترجمہ سے سمجھ آیا. یہ جو گئے ہیں بڑے بڑے بڑھ کے مر کے دنیا سے, اور موجود بھی ہیں مولوی پنڈت, ان کو سمجھ آئیں گی یہ آتا ہے کسی بولی جا رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَاذَرْنِي, میں پکڑوں گا, میرے چھوڑ دیں, میرے پر چھوڑ دیں بھی. وَالْمُكَذِّبِينَ, یہ جو تم جھٹلا رہے ہیں میری بات کو جھٹلا رہے ہیں, وہ خود ہی نبڑ لیں گے. ہاں وہ میں نبڑ لاں گا. وَالْمُكَذِّبِينَ, کس سے نبڑوں گا؟ أُولِي النَّعْمَةِ, یہ نہ بڑے ایسے پرستی میں پڑے ہیں. اولی نامہ, بڑی نعمتیں ان کے پاس ہیں, وسائل سب سمیٹ کے بیٹھے ہیں نا. 40 نام تو ایکسپوز ہو گئے, اس سے نیچے کتنے ہیں جنہوں نے ہمارا گلا گونڈا ہوا ہے 25 کروڑ انسانوں کا. ان سے کون چھٹکارا دے گا؟ یہ محال ہی نہیں بات کرنے کا, وہ بندے ہی نہیں. آپ سے کر لیتے ہیں, آپ کو تھوڑی سی ماشاءاللہ گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں بات. فرمایا
وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑا سا انتظار کریں، تھوڑا اور وقت دیتے تھے ان کو، میں پکڑ لوں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ملزم میں میرے ہیں مجرم، وسائل رزق پہ میرے پہ قبضہ کیا ہے، تھوڑا سا ویٹ کرو۔ آگے ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی چھوٹ جائیں گے؟ انا لدینا انکالم و جہیمن و طعامن ذا غصۃ و عذابا علیما، یہی حشر ہوا تھا مکے کے منکرین، قریش، بڑے بڑے روسا، دشمن اللہ کے، انسانیت کے دشمن۔ فرمایا انا لدینا، ہم نے اے رسول، بے شک ہم نے ان کے لیے ان کے بیڑیوں کو انتظام کر رکھا ہے، جگڑنے کا سامان، ہاں جگڑنے کا سامان، یہ لیتے ہیں قیامت پر دن، قیامت پر دن، یہ یہاں سے لوگوں کو جینا دوبر کر رکھا، قیامت پر دن ان سے انتقام لینا، یہاں پھر انتقام لیا جائے گا، پھر آگے کوئی بات آئے گی۔ یہ ہے سورہ المزمل۔ ان کو چاہیے بتائیں نا، ممبر پر کھڑا ہو کے ایسا کریں نا ترجمہ، یہ اللہ لوگوں کی کریں، جب راستہ بتائیں وہ ان کو، ان کی ماں مر جائے گی، یہ آئی نہیں ان کے سامنے، یہ کانسیپٹ نہیں آنا۔ فرمایا بطعامن ذا غصہ، ان کے آگے جو ابھی نعمتوں پہ پل رہے ہیں نا، یہ بڑے بڑے عالی شان محلات، جب جکڑ بندی ان کی ہوگی اور یہ کھانا جو دیا جائے گا ان کے اندر جانا ہی نہیں، ان کے حلقے میں نہیں جانا، کہاں کھا سکتے ہیں یہ نرم ہاتھوں میں پلنے والے، نبر نبر گدوں پہ سونے والے، وطعامن ذا غصہ، یعنی کہ کاٹ دے گا یہ جو پسلی ہے نا، غصے سے، شدید غصے، کام جو دیا جائے گا ان کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ان کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ، بڑے فرام بنی پھرتے رہے۔ آگے ہے اور عذاباً علیما کہہ رہے کرنا، المناک عذاب سے گزارا جائے گا۔ یا رسول فکر نہ کر، باہ جرم حب جلم جمیل، دیکھ سین کیا ہوگا، وہ کتنی خوفناکیاں ان کی طرف سے ہو رہی تھی انسانیت کے ساتھ۔ آگے ہے جو وہ دن آئے گا، یہ انقلاب کی گھڑی کا وقت آ رہا ہے جس وقت اسلامی قوتیں ان کے اوپر حاوی ہوں گی، یہ ٹائم وہ بتا رہا اللہ، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ وہ عرب جو تھے، جو بڑے سرکش لوگ تھے نا، ان کو جبال کہتے ہیں، جبال کہتے ہیں سرکش، بڑا مضبوط قسم کے آدمی جو ہوتے ہیں، فرعون، بدماش، اعلیٰ قسم کے بدماش، ان کو عرب جبال کہتے ہیں۔ آگے سمجھتا جناب، سمجھ آئی؟ یہ پہاڑ جو ہیں یہ لیکن دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے ان کو مہلت دی ہے، پہلے مہلت دی ہے کہ شاید سمجھ جائیں، اچھی خاصی مہلت دی، مہلت دی کہ شاید سمجھ جائیں، بالکل صحیح بات۔ لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر ان کے یہ لیے آگ بھی بڑھتی ہے اور بیڑیاں بھی ہیں، بالکل صحیح میں بات۔ سب بڑھ ہوں گا میں۔ اور اسپرٹ ملتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کی سوچ صحیح ہو جائے نا، پھر خود ہی بندہ چلتا ہے اس کو۔ صحیح۔ آگے ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ ہے انقلابی پہلی، زمین پہ روندے ہو انسان، عرض پسی میں جکڑا ہوا ہے جبالوں نے۔ فرمایا ان کی بے کنی کر دی جائے گی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے بات کیا ہے اللہ نے، نہیں بات ہے
تو اللہ نے کہا رسول یو ڈونٹ وری، یہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا ان کی یہ حال ہو جائے گی، کانت جبال اور کسیبم میں ہیلا آتے بڑے بڑے نظر آتے ہیں جبال کی طرح، یہ خس و خاشاک کی طرح مٹ جائیں گے، ریت کے ریت نہیں چھڑک جاتی، جیسے ریت چھڑک جاتی نیچے آتی دریا میں آ جاتی. دیکھا یا ہوگا آپ نے جب آیا تھا سارا کچھ بہا کے نیچے رہے. کسیبہ مہیلا، ان کو عربوں کو یہ بات بابر کرائی جا رہی ہے، رسولہ کو یہ بات بابر کرائی جا رہی ہے. یو ڈونٹ ویری یا رسول، ان کا انتظام کر دوں گا میں. فرمایا یہ ایسے ہو گئے جیسے مٹی کے ذرات ہوتے ہیں. کسیبہ مہیلا، یہ تو زندہ کتاب ہے، زندوں کو نہیں ہے. ہر آنے والے جو مسلم ہے یا عبد اللہ کا، اس کے لیے یہ رہنما اصول ہے کہ آپ مومنٹ شروع کرو بڑے ہی جم کے، صبر آزمائش مرحم سے گزرنا پڑتا ہے، تب ان کی جیب ٹھکائی ہوتی ہے. پھر اس سے پہلے نہیں. آگے ہے ایک شہادت لے کے آیا. یہ اللہ کا قرآن کا اصول ہے، جہاں باتیں سمجھانی ہوتی کچھ تو نیچر کی مثالیں آتی ہیں جو پھیلی ہوتی کائنات میں موجود، کچھ ایسے ہسٹوریکل واقعات ہوتے ہیں انبیاء کے زندگی میں، ان کو سامنے لے کے آتا تاکہ بات اور سمجھ میں آئے، واضح ہو جائے. اب ایک مثال لایا ہے اللہ تعالیٰ، مثال بڑی زبردست ہے. کہتا ہے اور سنا مکہ والو فرعونو حامانو قارون، یہ تین کا بتایا تثلیث ہوتی ہے قرآن کے روح سے، تثلیث ہوتی ہے جو انسانیت کو ان کو جکڑ بندیوں میں جکڑ دیتے ہیں. ایک فرعون جس کے ہاتھ میں کنٹرول آتا ہے، جابر. ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ جو وسائل والے افراد، عمراء، ہاں یہ مالی سپورٹ کرتے ہیں. یہ کروڑ اربوں پہ نکل ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس؟ ابھی کی بات ہے آپ کے سامنے، کہاں سے ہے؟ تو ان کی دکانیں بھی نہیں، اپنی پرچون کی دکان بھی نہیں ہے. یہ مذہبی ٹھگ پیشوا کروڑوں اربوں کہاں سے ابھی اتنی سی گاڑیاں کہاں سے آئیں تمہارے پاس؟ یہ بوہ دیتے ہیں، کھڑے کرتے ہیں، خود اپنے فتوے لیتے ہیں ان سے، جہاں ضرورت پڑی ہے انسانوں کو مروانے کے لیے وہاں سے بدماش آتے تھے. یہ ہمارے سامنے سے مثالیں ہیں. اللہ فرمایا ہے انا ارسلنا، فرما رہا ہے ہم نے ارسال کیا، رسول کو بھیجا، الیکم رسولا، ایسے مکے والوں خاص طور پر ان کو مخاطب کر کے جا رہا ہے. ایک مثال سنو کہ جیسے آپ کے پاس رسول ہے، ایک رسول پہلے بھی آیا تھا، شاہدن علیکم، جو آپ کے اوپر گواہ ہے، گواہی ہے اس بات کی، جیسا کہ ہم نے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے آپ کے پاس رسول ہے اسی قسم کا رسول ان میں بھیجا تھا فرعون کی طرف موسیٰ کی شکل میں، کہ نئی بات نہیں ہے کہ تم بچ جاؤ گے. ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، آگے قرآن آتا ہے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں بکاس، تسی بھی حیران ہو جی گئے. قرآن میں سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس ہے ہی نہیں. یقیناً آپ سنیں ویڈیو آپ کو مل جائیں گی مختلف 100 کارڈ میں کہوں گا، علماء گمراہ کر کے چلے گئے. وہ ایسا تو پہلے ہوا نہیں جو رسول اپنے ساتھیوں کو جی معاشرے میں تبدیلی لائے تھے، وہاں کہاں گئے؟ فرمایا اس ایک رسول کو ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف،
اور یہ رسول آپ کے اوپر شاہد ہے اس بات کے لیے کہ بھیجا تھا، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ادھر بھی گیا تھا ہمارا رسول، اس کی مثال ہے۔ یہ ہوتا ہے قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، حکیم صاحب قرآن کو سمجھنا، قرآن فہمی اسے کہتے ہیں۔ ہے قرآن تو آئے نہیں اس معاشرے میں، یہ بڑی بدقسمتی ہے، کتنی صدیاں بیت گئی قرآن نہیں آیا سامنے۔ فرمایا جب وہ گئے موسیٰ علیہ السلام وہاں، فعصا فرعون الرسول، فرعون نے کیا کیا؟ ان کی معصیت کی، جھٹلایا ان کو، معصیت کی، منافرمانی کی فرعون نے اس پیغمبر موسیٰ کے سلام اللہ علیہ۔ فرمایا اوئے ہوئے، آگے اتنا لفظ آپ کو ترجمہ کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتے، ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں، وہ جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر کے طے تک پہنچنا، اور ان کے بس کی بات ہی بھی نہیں ہے، گہرائی میں نہیں گئے۔ نہیں پتہ نہیں۔ وہ عرب جو تھے ان کی زبان پر تھیں، ان کے ذہن میں تھی چیزیں۔ یہ دیکھیں فرمایا فعصا فرعون الرسول، رسول کی معصیت یعنی نافرمانی کی اس نے، فرعون نے رسول کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں حضرت صاحب، حضرت بتائیں، آپ نے پڑھا اخذم وبیلا، خالی وبال نہیں ہے لفظ، ترجمہ لکھا ہے نا وبال، وبیلا کا ترجمہ وبال لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے ہم نے ایسی پکڑ کی جیسے وبیلا ہوتا ہے، وبیلا ابھی میں آپ کا اس کا ترجمہ مشکل ہے، لیکن پنجابی میں ہو سکتا ہے ترجمہ، وہ زیادہ سمجھ بھی آتا ہے۔ وبیلا کیا ہے؟ کھومبی کا لفظ سنا؟ کھومبی وائٹ ہوتی بڑی، تو جو دھوبی ہوتا تھا نا وہ کھومب ٹھہرتا سی کپڑے میں، بٹھی میں ڈالتا نا انہیں کھومب پتہ سی کھومب، آپ نے سنا ہوگا پنجابی میں، دیہاتوں میں دھوبی پڑ کے مارتا تھا تو ان کے کھومب نکالتا تھا، یعنی ان کے اندر جو ملاوٹیں، جو کثافتیں، میل، ان کو اس طرح دھوتا، ان کو دھوتا تھا کہ وائٹ کر دیتا سی، کپڑا وائٹ ہو جاتا سی۔ اسی بھی کچھ دیر دیکھا اتوں دی کھمب ٹھپ دی، یہ لفظ جو ہے۔ اور جب لے کے آتا تھا نا وہاں اس زمانے میں اسی طرح نہیں تھی، وہ کیا کرتا ہے جب آتا تھا گھر میں اپنے اڈے پہ، اس کی مزید کھمب ٹھپتا تھا۔ ایک تو اس کے بھٹی میں جونک لایا، اس کی وہاں صفائی مرمت کر کے لے گیا، پھر وہ اسی نہیں تھی اس کو لٹا کے نا اپنے پھٹے کے اوپر یا جو بھی، اس کو اوپر سے پھر مارتا تھا اس کو، ایک خاص قسم کی اس کو کہنے ہیں آپ مونگری کہتے ہیں جو اب جو تو ہاں تھاپا، اور تھاپے سے جو اس کی سربٹیں ہوتی تھیں نا جو مزید سربٹیں رہ جاتی ہیں وہ اس سے اس لیے کرتا تھا، جو دہرے تھے نا بال سال اس میں نکالنے کی، وہ مونگری کا استعمال تھاپا وہ کرتا تھا، وٹ اچھی طرح وٹ کر دینا تھی۔ تو قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا فرعون کے لیے، جب ہماری انقلابی قوتیں آتی ہیں چڑھتی ہیں ان کو، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ساریاں ان میں جو جھول ہوندے نا سلبٹاں کٹ کے باہر ماردا سی،
ਇਹਨਾਂ फलानों के विचों जो खा के आके लोगों का माल सूर की तरह शक्लें बनी होती हैं। कई बादशाह आए होंगे, ये किया वो काफ़ी सिर्फ वबाल कहने से बात भी नहीं बनती। अरब इसको यूं समझता था, अखाज ना हो उसको पकड़ा फिर उनको अक्सम वबीला खोम्ब ठपी, खोम्ब समझ है जब ऐसा जी जी जिस आमतौर पर अंग्रेजी मशरूम कही है, बड़ी वाइट होंगी चपड़ा चला रहे थे, बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में निकलती खुम्बी। देखें कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह ने कहा फरावाना करने इन्हें खुम्ब ठपांगे उनकी जिस फलांदी खुम्ब ठपी थी ना उनको ज़्यादा दी थी बनी इसराइल को उनसे। अखजम बीला शकूर साहब समझ आई बात के। आखाज ना हो पकड़े जाएंगे उसी तरह जैसे फरान को पकड़ा था हमने। अखजम वबीला वो बाल ये है खूंबी खूंब टपकना क्या थी खूब टपना जी पंजाबी थी। अब समझ आती है ना गल की, हाँ जी बिल्कुल खूंब टप जाना आपको समझ आ रही है। हाँ तलाई से इस तरह ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, हैं ਅਦਬ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਲਾਈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਛੱਡ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵਾਲਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ 40 रबूबियत के पहले लंबरदार इस वक्त पाकिस्तान में हैं, सुन लें आप बात। वो कैसे बने उनकी हिस्ट्री अब पढ़ेंगे। मोटरसाइकिल से एक बंदा मेरे सामने फिरदा सी, टुटी मोटरसाइकिल होंडा 70 उत्थे फिरदा ही। वो वन ऑफ बिलियनर्स है, उस लिस्ट में नाम है उसका। मेरे सामने मैं खुद देखा एक टुटी जी मोटरसाइकिल नहीं 70 उस पे फुटता था, इधर माल्टो नहीं है। मैंने खुद देखा है, उसका नाम उस लिस्ट में शामिल है मेरे भाई। सर मियां अमर महमूद ही ब्लॉक च एक वेस्पा स्कूटर सी को ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮੀਅਤ ਤੁਲਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੀ या ही इज इंक्लूडेड अब वो सारा कहाँ से है दोनों? सारा मॉडल टाउन सोसाइटी उन्होंने कब्जे की हुई है। फरमाया कैफत इन कफरतुम फकैफत तत्तकून इन कफरतुम यौम यजअल बिलदान शीबा। क्या अल्फाज इस्तेमाल कर दिया कुरान। ये कि मैंने बताया ना ये इनकलाबी सूरत है। जी फकैफत तत्तकून इन कफरतुम यौम यजअल बिलदान शीबा। शीबा शीबा ਹੁੰਦਾ चिट्टे बाल आ जाना बात जोड़ चिट्टे बाल। कहता है ऐसा पकड़ ऐसे ही करते हैं, नहीं डरते नादान, कोई खौफ नहीं खाते अल्लाह को कि फिर क्या वो जो दिन आएगा जिसे इनकी जकड़ बंदी होगी हुए थे मूछे के बांध ही गई थी उनकी। वो तो 16 सलम ने उनके पर शफकत की मेहरबानी की, जंजीरें काटी गई उनकी, छोड़ दिया उनको। ये भी उनकी सिफत आला ला तस्रीब अलैकुम वल यौम कह के छोड़ दिया कि कोई बदला नहीं, जो तुहानू माफ़ किया छड़ता। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये अगर बाज नहीं आ रहे ना, इनको रब का खौफ नहीं है, तो ऐसा दिन आएगा जिस दिन इनके नौजवान जो होंगे, इनकी पौधे हैं, इनके जो आगे जो बच्चे ऐसा होगा जैसे बूढ़े होंगे, ऐसे नज़र आएंगे। शीबा शीबा पर कहते हैं बड़ापा तारी हो जाए। यार चंगा भला सी इनको हो गया कही था ना। सही गल
یہ شیبہ وہ لفظ ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں مکے والے؟ ان کو سامنے مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی. کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کہہ سکتا ہے. ایسا دن آئے گا تمہارے نوجوان جو ہیں وہ شیبہ نظر آئیں گے. اور اب بات صحیح ہے، جب انقلابی قوتیں آتی ہیں نا وہ دنانتا اختہ کرتی ہیں. موجودہ بھی دنیا میں بھی دیکھ لیں ہٹلر نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ. جو انقلاب اسلامی آیا تھا یہ ان کی بات بتا رہے ہیں. یوم یجعل البلدان نوجوان طبقہ ان کا شیبہ ہو جائے گا. وہ کہیں گا یا تین کیا کہ تو چنگا پڑا شیر سی بڑی باڈی بلڈر، تین کیا ہو گیا؟ تین کیا ہو گیا؟ تیرے بال چٹے ہو گئے. دیکھ دی بعد کہہ دینے وہ کہنا میں بیمار رہا، مجھے کینسر ہو گیا سی، فلاں نہیں بیمار ہی ہو گئے. تو ان کو تو پھینٹا لگتا ہے بڑا، مونگری کے ساتھ آخر میں کٹاپا ہوتا ہے نا، وہ جو جھول ہوتے ہیں نا سارے اس کٹاپے کے ذریعے نکالے جاتے ہیں. یوم یجعل البلدان شیبا. اور اس وقت اس دن انقلاب گھڑی کی بات ہو رہی ہے. انقلاب جب آتا ہے اور سب جو اسلامی انقلاب آیا تھا رسول اللہ کے ہاتھوں، ان کی بات ہو رہی. جو نقشہ سامنے لایا، فرمایا السماء منفطر بہ وکان وعدہ مفعولا. السماء منفطر بہ، ان کو لگتا ہی ہے سامان پھٹ گیا. ایسی شدت ہوتی ہے ان کے لیے غضب کی. السماء منفطر بہ، اس انقلاب کے اندر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. آپ کو کشیر صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں آنے کا کوئی مقصد تو پورا حال ہے. یہ ہے قرآن. یہ قرآن کون سنائے گا؟ میں کہتا ہوں مجھے لے جائیں مجمع کے اندر. انسان کو قرآن سنایا نہیں گیا. آگے ہے کان وعد مفعولا، یہ تو وعدہ ہو کے پورا رہنا ہے، یہ ٹال نہیں سکتا. اے رسول گھبرائے نہیں آپ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. جو کہنے نا کہہ دے. ایسی کڑیکی لے آواں گے نا، شیبہ نظر آؤں گے. بڑے بڑے باڈی گارڈ یا بڑے بڑے نوجوان بچے کھا کر پھٹے لوگوں کا مال. یہ جو جتنے بھی عربین نظر آتے ہیں نا عرب پتی، یہ حالت یہ ہو جاتی. ابھی کوئی پتہ نہیں کب ٹائم آنا. ایک ہی وقت آیا ہے ہسٹری میں ٹائم. اب ایسا بندہ کہاں سے ہے جو ہمیں لے کے چلے؟ ایسی جماعت کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ دن رات جت کے کام کیتا نا، اپنا آرام نہیں دیکھا نا. انسانیت کو ان کی چنگل سے نجات دلائی. ایسا بندہ. اور یہ آج کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے اس کے پیچھے. موسیٰ کا انقلاب آیا ایک قوم کے اندر، آن دا ہول جو انقلاب برپا کیا رسولوں نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں نے کیا. تہذیبوں کی تہذیبیں بدلی. شام، عراق، مصر اور قسطنطنیہ اور ایران بڑے بڑی پاور سن. ایک لیٹر کے ذریعے ان کی حوالہ کال دی تھی، خطوط بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدھے ہو جاؤ، یہ وقت آئے گا تمہارے. سلطنتیں کہاں گئی ان کی؟ یہ تھا انقلاب. یہ جماعت ایک ہی جماعت مومنین ہوا میں نہیں آیا، زمین کے اوپر آئے. یعنی اتنی اسٹرگل ہو تو پھر بات بنتی ہے. کون کرے گا اسٹرگل؟ سرکل سے یہ گھبراتے ہیں. پہلی بات نقشہ ہی سامنے آنے دیتے. رسول کے انقلاب کا نقشہ سامنے آنے ہی نہیں دیتے. ان کو رکھا ہوا اور نفل پڑھتے سی، تسبیحاں کرتے سی. جتنے بھی صباح دا لفظ اللہ تسبیح کر دیں. فرمایا
लगी ये हम सब के लिए बात आ रही है 19 नंबर फरमाया इन्ना हाजिर तज़किरा इंसान ये तुम्हारे लिए याद दहानी है तज़किरा है इस किस्से के अंदर इस स्टोरी के अंदर इन्ना हाजिर तज़किरा ये नमूना है हमारे लिए जो भी इन कुव्वतों का कलब कामना करना चाहती हैं कुरान की तरफ आए हैं कुरान रोशनी है कोई रोशन होना चाहे तो कर देता है गिल साहब जी जी माफ़ करना थोड़ा देना देर हो जी तो थोड़े माफ़ करना मैं टाइम 12 बज गए सिखा घटा दे गिल साहब ये एक आयत रह गई हाँ माइंड अप कर ले ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ हैरान होंगे ये कैसे तर्जुमा कर रहा है वो बेटा बड़ा अल्लाह फरमाए इन्ना हाज ये कुरान ये जो स्टोरी चली आ रही है तज़किरा जब चले आ रहा है बहुत मैनू कहना किन के लिए या दहानी या ये लाइन ऑफ एक्शन जो बयान की जा रही है किन के लिए फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बी सबीला जो मोदे मोमिन जो बंदा भी अल्लाह की सबील लेना चाहता है इसको पकड़ ले कुरान को जिसका दिल चाहता है इसको ले ले फमन शाअ अत्तखज़ इसको पकड़े इला रब्बी ही सबीला ये शाहरा जो है ये जाती है अल्लाह की तरफ अल्लाह की तरफ से ये कुरान सिरात मुस्तकीम हाँ ये पहुँचाती है इन्ना हाज़ि तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला हमने 30-40 साल पहले से दर्स लिया था उस वक़्त की चीज़ भी आज बैठी हुई ज़हन हमारा भी झंझोड़ा था उन्होंने अंदर से मुज़म्मिल आगे एक आता है जो कहते हैं काले उसको आगे ले लें दोबारा लेना ठीक है यहाँ ताकते हैं वो आयत भी बड़ी जमन वाली उसमें बड़ी रहनुमाई एक आयत नहीं उसके अंदर ज़ख़ीरा है मजमू है इसलिए मैं कहता हूँ छुट्टी ना करें जो यहाँ आते हैं आप लोग आप लकी तरीन इंसान है मैं बता दूँ आगे अल्लाह की ख़ास मेरे पर आप एक ऊपर इन्ना हाज़ि तज़किरा फमन शाअ आप ले लें आप ले कोई भी पकड़ ले ये लाइन कुरान की कोई पाबंदी थोड़ी है कि जो भी नहीं पकड़ सकता और नहीं पकड़ सकता फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला जो चलना चाहता है उसकी राह की तरफ दे देगा ये दिन में बताएं ये कानून ये फूल ये ज़ाते आपके ज़हन में होने चाहिए बिलीन से क्या है ये इनका शरफ बता दिया अल्लाह ने यजअल बिल्दाना शीब यजअल बिल्दाना बिल्दान कहते हैं बच्चे जनरेशन शीबा उनकी ये हालत हो जाती जब वो वक़्त आता है छोड़ने पड़ते हैं जो ओली नामा खाए होते हैं लोगों के माल जब छोड़ने पड़े जब कुछ चलती है वो मीरा होता है फिर चीखने खुलती हैं बस इतना ही काफ़ी है वाखिर दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਧੋਪੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਮਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ चलो दुआ कर लें ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान हरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हमारे परवरदिगार हम निहायत नहीं कमज़ोर नातमा इंसान तेरी किताब बहुत अजीम है अल्लाह तबारक व तआला
ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے اندر اس نور کو اجاگر کر دے، اس نور کی روشنی میں اپنا سفر جو بقایا رہ گیا اس کے پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے گھروں میں برکات عطا فرما، بچوں میں خواتین جو ہماری ان کے اندر اس کی روشنی عطا فرما۔ بہت ساری مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے مسائل میں آسانیاں پیدا فرما، ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ پیدا کر دے، اس کی طرف عطا کر دے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔